من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 74 75 76 77 78 79 80 281 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اصل حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، دستے سوال نہ بڑھانے کی وجہ سے ناواقف ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تعرفهم بسیماهم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے
اصرار کر کے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، یقیناً اللہ اس سے خوب واقف ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال کو رات دن میں چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والے آسیب زدہ شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ذالک بأنہم، یہ ایسا اس لیے ہوگا، قالوا انہوں نے کہا تھا، انما البیع مثل الربا، تجارت سود ہی کی طرح ہے، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ ومن جاءہ موعظۃ من ربہ، سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی، فانتہا، پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف، جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے اس کے لیے ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ومن عاد، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا، فاولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ہر گنہگار ناشکر کافر کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ ڈریں گے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور ابھی جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے تم جنگ کرو گے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لیا تو تمہارا اصل مال تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آسانی پیدا ہونے تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ تم اگر معاف کرو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے رہو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اپنے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے صدقات کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان والا صدقات کو ایک عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اور اپنی کوشش اور اپنی محنت کے مطابق ان صدقات کے مال کو اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر موقعوں پر اور مستحقین کو سپرد کرنے اور دینے کی کوشش کرتا ہے۔
اب سبق جو شروع ہوا ہے وہ 273 نمبر کی آیت سے. 273 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صدقات کا مصرف بیان کیا ہے کہ یہ صدقات اے ایمان والو تم کہاں خرچ کرو گے؟ اپنی مرضی سے، اپنی من چاہی خواہش سے جہاں چاہو کر دو، ایسا نہیں، بلکہ اس مسئلے میں یعنی خرچ کرنے کے مسئلے میں ہم تم کو قانون کا پابند بنا رہے ہیں اور تم وہیں خرچ کرو. لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل ان صدقات کا حق اور اس کے ضرورت مند ہیں کون لوگ؟ احسروا فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں گھرے ہوئے ہیں. گھرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھاؤں. آپ نے اپنے بچے کو یا کسی دوست کو ایک دوا کا نام بتایا یا آج کے وقت میں SMS کیا اور 3 دن ہو گیا ہے وہ دوا لا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ٹائم نہیں مل رہا ہے. آپ مانیں گے نہیں لیکن ہوتا ہے یوں ہی. وہ بیچارہ صبح کو نکلا تو ٹرین میں بس میں جو ٹائم لگے گا لیکن آفس پہنچنے کے بعد کبھی کبھی تو گھر کا پیشاب کیا ہوا گھر ہی پر آ کر کرتا ہے اور وہ ٹفن کا ڈبہ بھی ویسے ہی واپس آ جاتا ہے اور شام کو وہ وہی گرما کے کھا لے گا یا تو کچن میں کہیں اور ڈال دے گا. اس کو کہتے ہیں گھرا ہوا ہونا. اتنا چانس اور موقع ہے ہی نہیں کہ آدمی کسی سے بات کرے یا کسی کا کوئی معمولی سا کام بھی کر دے. اب یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے کو بالکل حوالے کر دیا ہے. کھانا پینا سونا بیٹھنا ہر وقت ان کی ایک ہی دھن سوار رہتی ہے کہ اللہ کا دین کیسے پھیلے، اللہ کا دین کیسے بڑھے، اللہ کے دین کی یہ چیز آگے کیسے پہنچے. اس میں حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے ان مجاہدین کو لیا ہے جنہوں نے اپنی جان کو، مال کو، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو اللہ کے لیے لگا دیا. کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، کھیتی گرستی سے کوئی مطلب نہیں، ہر وقت ان کو یہی دھن سوار ہے. یہی ہے احسروا فی سبیل اللہ. اسی میں حضرات مفسرین نے ان حضرات کو بھی شامل کر دیا ہے اور نبی کے زمانے سے یہ لوگ شامل کیے گئے. صدقات کا بہترین مصرف ان کو کہا جو دین اور علم دین کی خدمت میں مشغول ہوں. علماء، طلباء اور دین کے دعوت کے سلسلے میں اور دوسرے دین کے کاموں کے سلسلے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے، مختصراً اللہ کا یہ جو دین ہے جس میں ایک بھاگ بہت بڑا حصہ علم دین ہے، یہ ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ اپنی ساری کائنات سے بے نیاز، ان کی تمام صفت بھی بے نیاز. لہذا تجربہ یہی بتاتا ہے صحابہ کے زمانے سے کہ اگر علم دین حاصل کرنے والا تھوڑی بھی توجہ دوسرے کام میں لگاتا ہے تو نہ تو وہ علم دین صحیح ڈھنگ سے حاصل کر پاتا ہے اور نہ وہ کام صحیح کر پاتا ہے. ایسا نہیں تھا. صفہ جس جگہ کو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے وہ جگہ دیکھتے ہیں، وہاں لنگڑے لنجے اندھے کانے رہتے تھے نہیں. ماشاءاللہ ایسی اس میں جسمانی طاقت والے شخصیت اور لوگ رہتے تھے کہ 1-10 پر بھاری. لیکن نہیں، انہوں نے اپنے کو اس میں بالکل لگا دیا. نہ شادی کریں گے، نہ کھانا کے لیے کمائیں گے، نہ مکان بنائیں گے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام وہاں ایسے رہتے تھے کہ جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں مل پاتا تھا، بڑی مشکل سے سطر چھپا کے رہتے تھے. ان کے کھانے کا انتظام کیا ہوتا تھا گزشتہ ہفتے میں کہہ چکا ہوں.
کہ صاحب کوئی کھجور کی ٹہنی کاٹ کے لا کے لگا کے چلا گیا، کسی کے ہاں کچھ پکا تو لا کے دے کے چلا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ علامہ شبیر عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اسی کو بنیاد بنا کے لکھا ہے کہ دین اور علم دین حاصل کرنے والوں پر اپنا مال خرچ کرنا دوسری جگہوں پر خرچ کرنے کے مقابل میں کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ضرورت مندوں کو تم دو طرح پہچانو گے، ایک تو یہ کہ وہ بانے گھر کا چکر بھی نہیں لگاتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ گھر ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تعلق نہیں رکھا کسی سے، وہ پڑھے ہیں بازار کے ٹائم یہی قرآن رٹ رہے ہیں، وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اور تو اور کیا، ایسے لوگ آج اب چاہے پہچان میں فرق ہو رہی ہو لیکن عمومی طور پر پہلے کی بات تو کم سے کم یاد رکھیے، یہ لوگ موٹا جھوٹا کھاتے تھے، ہلکے پھلکے رہتے تھے، ان کا چہرہ دیکھو تو پیلا پیلا نظر آتا تھا، چپل بھی سلا ہوا، کپڑے پر کم سے کم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورے ہفتہ پانی پڑا، سمجھ رہے ہیں؟ خالی ایک بات کہہ کے ختم کر دوں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، کسی کو ان کے نام لینے پر تکلیف ہو رہی ہے تو میں معافی نہیں مانگوں گا، صاف بات بتا رہا ہوں۔ 80 سال کی عمر کے قریب اسی مظاہر میں بیٹھ کر حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ، جن کو شیخ الحدیث دنیا کہتی ہے، جن کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، یہ اور اس طرح کے چند نوجوانوں کو لے کر حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد، اس کی شرح لکھ رہے تھے، جو آج عربوں میں ہمارے ملک سے زیادہ مشہور معروف ہے، بذل المجہود لحل ابی داؤد، 18 جلدوں میں ہے۔ ملک میں حکومت تھی انگریز کی، انگریز وائس سرائے اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے مدرسوں میں مولویوں سے ملنے نکلا ہے، اور پہنچا ہے دوپہر میں ظہر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے۔ مولانا ان لوگوں کو لے کر لکھوا رہے تھے کتاب، بیٹھا وہ باتوں بات میں اس نے یہ کہا، توجہ سے سنیے گا، کہ آپ کے ان مدرسوں میں جب 60 سال کا آدمی ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ریٹائرمنٹ والا تو معاملہ وہی لے کے آئے ہیں نا۔ تو حضرت مولانا خلیل صاحب نے مسکرا کے فرمایا، ہمارے یہاں 60 سے اوپر جب جاتا ہے، اور میں تو 80 سے اوپر جا رہا ہوں، تو یہ کتاب لکھتا ہوں۔ تو وہ عربی زبان اور حدیث سے واقف تھا، تو اس نے یوں کر کے جو دیکھا تو کہا او مائی گاڈ، یوں منہ ٹیڑھا کر کے کہا یہ آپ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ کون کر رہا ہے دیکھو۔ اس نے پوچھا کھانا آپ کا دوپہر کا؟ کہا میرا ان نوجوانوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، آیا ہوگا تو کہیں رکھا ہوگا، اب ظہر کی اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، کام باقی ہے تو پھر کام پر بیٹھ جائیں گے، پھر دیکھیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ، احسروا فی سبیل اللہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات کو ذرا میں نے کھول دیا، ورنہ بالکل ذہن آج نہیں تیار تھا لمبی بات کرنے کے لیے۔ ان حضرات کو آپ اس ملک میں خاص طور سے حقیر ذلیل نہ سمجھیے گا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کہہ دیا ان کو لوگوں نے، بہت چھوٹا لقب دیا، حالانکہ شاعر العالم تھے، وہ ورلڈ کے شاعر تھے، اور بالکل شروع سے لے کر آخری تعلیم تک انگلش میڈیم، اور انگلینڈ میں کم سے کم 10 سال پڑھنے کے لیے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا تھا، کسی گندی بات میں ملوث نہیں ہوئے، یہاں آئے، اور یہاں کے اس زمانے کے قائدین اس بات پر ضد میں کر رہے تھے ان مدرسوں کی تعلیم کو اسکول کا رنگ دیا جائے،
کالج کا رنگ دیا جائے، مدرسے کی حیثیت بدل دی جائے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آج اگر کہیں زہر چل رہا ہو تو یہ وہی ہے۔ ارے نہیں سمجھے آپ؟ اچھا سمجھ گئے تو اچھا، تب تو کچھ تو اب ہم سے آپ کی کچھ مناسبت ہوئی، ورنہ ہمارے اشارے کو تو اچھے نہیں سمجھتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان صاحب کو مخاطب کر کے علامہ نے جو بات کہی وہ بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ کہا ان لوگوں کو اسی حال میں رہنے دیجئے، میں اندلس سے آیا ہوں گھوم کر، میں غرناطہ کو دیکھ کے آیا ہوں، میں اور بھی شہروں کو دیکھ کے آیا جہاں 100% مسلم تھے اور پوری گورنمنٹ مسلمانوں کی، پارلیمنٹ اسمبلی سب مسلمانوں کی، لیکن علم دین کا انتظام انہوں نے نہیں کیا تھا، اپنے ہاں سے ایک طبقہ اس میں لگایا نہیں تھا دیوانوں پاگلوں کی طرح، تو وہاں سے دین بھی گیا، علم دین بھی گیا، اللہ کا نام ان مسلمانوں سے گیا۔ اس لیے سن 1857 کے بعد یاد رکھیے گا، جب ظاہر میں شاملی کے میدان میں ان علماء اہل حقہ کو کامیابی نہیں ملی تو دارالعلوم دیوبند، جس دارالعلوم اور دیوبند کے نام پر اچھے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی نے بنیاد رکھ کے یہ چاہا کہ یہاں کا مسلمان مرتد نہ ہو، اور پھر اسی دارالعلوم کو دیکھ کر سارے مسلک نے اپنے مکاتب اور مدارس کا جال بچھایا۔ مخالفت بھلے کرتے ہیں لیکن نقشہ وہی سے لے کے آئے۔ اس لیے صدقات کا بہترین مصرف دین اور علم دین کی خدمت میں مشغول رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کو آپ دیں، احسان ان کا سمجھ کے دیں، حقارت اور ذلت سے نہ دیں گے، ورنہ پھر ہمارے گھروں میں علم دین باقی نہیں رہے گا۔ ان کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے اور بتائی ہے، سنیے گا، ان کا رہن سہن پہناوا ایسا ہوگا کہ ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھیں گے۔ کیا سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے جد امجد مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ، میرا روڈ میں تو شاید بہت اکا دکا کوئی جانتا ہو، آج ہم نے یہ بات اپنے منہ سے کہہ دی، ورنہ ہم کو تو کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے۔ ڈونگری، نل بازار، نشاد پاڑا روڈ، ماہم، یہ سب ان کے علاقے۔ مغرب کے بعد حضرت کے پاس میں اکثر جایا کرتا تھا، وطن میں جب تک تھا۔ میں پہنچا تو کہا وہ آگے، میں کہا جی، کہا ذرا یہ خط اٹھا کے پڑھو، تو وہاں 2-3 آدمی بیٹھے تھے، تو ایک عورت نے جو ہماری پھوپھا صاحبہ کی، ہمارے پھوپھا صاحب کی بڑی بہن تھی، انہوں نے خط لکھا کہ میں بہت ہی پریشانی کی حالت میں ہوں، توجہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ ختم کر دوں گا، آج بالکل طبیعت چل نہیں رہی ہے، میں بہت پریشان حال میں ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے 10,000 روپیہ دے دیں آپ، 1 مہینے 1.5 مہینے میں، یا فصل جیسی آئے گی میں آپ کا فوراً واپس کر دوں گا۔ کتنا مانگا تھا؟ یہ کم سے کم 40 سال پہلے کی بات ہے، خط پڑھنے والا میں ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا دادا نے، ہمارے مولانا نے کہا بھائی سن لیا آپ لوگوں نے؟ کہا جی۔ پھر مجھے سے کہا تکیہ کے نیچے ہاتھ ڈال، بھائی ہے کہیں؟ پھر چابی تھی بریف کیس کی، کہا وہ کھول دے، دیکھ لے، تو ہی دیکھ لے، دکھا دے، ہے کہیں کچھ 1-2 روپیہ؟ حالانکہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب آج دوپہر میں ہی جب بال بنانے والا آیا تھا آپ کا، اس سے پہلے آپ نے مجھے بلوایا اور مجھ سے کہا آہستہ سے یہ آیا بال بنانے، میں نے کہا جی، کہا دیکھو میں 10 دیتا تھا لیکن آج 20 روپیہ دینا ہے اس کو، میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر مجھ سے کہا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میں 30 روپیہ لے کے آیا ہوں۔ بولے تو پھر تم سمجھدار ہو، یہ لفظ کہا انہوں نے،
تو میں نے ان کو لے جا کے چارپائی پہ بیٹھایا، اس بیچارے نے بال بنایا، اس کو پانی پلایا، ایسی تعلیم دی تھی ہم سب کو، کبھی ہم نے اس کو اس کی ذات برادری سے نہیں بلایا۔ ہمارے والد مرحوم سے وہ 2-4 سال بڑے تھے، ہمیشہ ہم لوگ بڑے ابا ہی کہتے تھے ان کو۔ 20 روپیہ میں نے دیا تو اس نے کہا نہیں 10 روپیہ، وہ بھی حضرت کو ابا کہتا تھا، 10 روپیہ ابا دیتے تھے۔ میں نے کہا نہیں آج آرڈر ہے کہ 20 دے دو، لے لیا خوشی سے۔ تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ دوپہر میں تو یہ قصہ پیش آیا ہے کہ آپ کے پاس 10 روپیہ بھی نہیں تھا، وہ بھی بیٹوں سے نہیں مانگا، بیٹوں سے تو کبھی نہیں مانگتے تھے، اشارہ تک نہیں کرتے تھے وہ۔ اور میری خوش قسمتی الحمدللہ کہ میں جب وہاں ملازم ہوا ان کے مدرسے میں تو کئی مرتبہ ایسا موقع ہوا، بھائی 20 روپیہ دے دو تم وہاں میرا نام لے کے، 50 وہاں دے کے آؤ، اس طرح سے۔ اس وقت ہمارے بچے بھی ہو گئے تھے ان کے دونوں بڑے بھائی 2 سال کے اس طرح سے تھے۔ مولانا نے مجھے کہا تم دکھا دو، سب دکھا دیا۔ پھر مولانا نے مجھے کہا یہ آیت پڑھو تم، کہا معرف القرآن وہیں تھی، اٹھاؤ، میں نے پڑھا، آیت پڑھی، کہا ترجمہ سناؤ، سنایا۔ فرمایا کہ یہ میرا کرتا ٹنگا ہوا ہے، آج ہی پریس کر کے آیا ہے، تو جب میں پہن کے باہر نکلتا ہوں، پریس کیا کرتا پیجامہ سفید، ٹوپی رومال لگا کر اور امامہ باندھ لیتا ہوں، اور چھڑی ان کی یہیں سے جاتی تھی ڈونگری سے، مرحوم ہو گئے وہ، ان کے بچے ابھی ہیں، منصور مہتا ٹرانسپورٹ والے لوگ ہیں، تو بڑی مہنگی چھڑی اس زمانے میں ہوتی تھی، 1000 روپے سے زیادہ کی اس زمانے کی بات ہے۔ فرماتے تھے کہ اس کو جب کوئی دیکھتا تو کیا سمجھتا ہے عبدالحلیم کا بینک میں اتنا پیسہ ہے کہ بینک کروٹ لے رہا ہے۔ سنا آپ نے، سمجھ میں آیا کچھ کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ پیسہ اتنا نہیں ہے کہ آج بال بنانے کے لیے پیسہ میں کس نے دیا؟ کہتے تھے کہ یہ دے کے گیا ہے۔ یہ ہے احسروا فی سبیل اللہ۔ حالانکہ وہ مدرسے کے معتمم تھے، تنخواہ بھی لے سکتے تھے قانونی طور پر، لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی، بلکہ وہاں اگر کوئی ملنے والا آیا تو اس کو بھی چائے پلاتے اور اسی اسٹاف میں سے بلا کے کہتے تم پیسے دے کے آؤ، میرے گھر آ کر پیسے لے لینا۔ مدرسے سے چائے نہیں پلاتے تھے وہ۔ اور کسی کو کچھ اپنے طور پر لکھنا ہے تو اپنی ایک نوٹ بک وہاں رکھتے، اس میں سے کاغذ پھاڑتے تھے۔ ہاں مدرسے کا جب کوئی کام ہو کہ آپ لکھیں، سمجھ رہے ہیں بات آئی۔ یہاں ایک رمضان گزارا تھا ڈونگری میں، مرغی محلہ کی مسجد میں۔ اب رمضان تو ظاہر بات ہے مدرسے والوں کا سیزن ہوتا ہے، خود ان کا مدرسہ تھا، مشہور پرانے 3-4 ان کے سفیر سب آ گئے اور وہیں پر ڈیرا ڈال دیا۔ اس زمانے میں بمبئی میں رکنا آج کے مقابل میں بہت تکلیف اور بہت مشکل۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، مجھے بلایا، میں بھی تھا، مجھے بلایا فجر پڑھ کے، وہ سوتے نہیں تھے۔ یہ چیز مجھ کو ملی، آج تک میں رمضان میں فجر بعد نہیں سوتا ہوں، گھر والے سب سو جاتے میں جاگتا رہتا ہوں، کہتے ہیں نیند نہیں آتی، میں کہتا کیا کروں، میں ان سے کچھ نہیں ملا تو یہ ملا ہے مجھ کو۔ تو انہوں نے تو مجھے فجر بعد بلایا، کہا کہ یہ کون کون یہاں آ کے سوتے ہیں؟ میں نے نام بنام بتایا، اس میں 2 استاد میرے تھے۔ کہا ٹھیک ہے سونے دو۔ اٹھ کے جب یہ 10 بجے جانے لگے اپنا بیگ لے کر، سب کو میرے پاس لاؤ۔ اب 10 بجے جب یہ باری باری سب اٹھے ٹائم سے، تو میں نے اپنے دیہاتی انداز میں کہا ریمانڈ ہے، چلو ادھر۔ تو میرے 2 استاد تھے، انہوں نے کہا ارے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اور ایک استاد میرے بہت قریبی تھے، لائبریرین وہاں ہیں مدرسے میں، ان کے کان میں نے کہا کہ اپنا بستر آپ باندھ لیجئے گا۔ مولانا نے دیکھتے ہی یہ کہا مدرسہ بند ہو جائے لیکن آپ لوگوں کو پورے رمضان چاند نکلنے تک نہیں، بلکہ عید کے دوسرے دن تک میرے سامنے یا اس محلے میں کسی کو نہیں آنا ہے۔ میں چندہ کے لیے مدرسے کے مال کی اس کو فراوانی کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں رمضان ان لوگوں کے اصرار پر چلا آیا، کچھ دین کی بات یہ سن لیں، دین سیکھ لیں، کلمہ ان کے دل میں پیدا ہو جائے، مدرسہ رہے یا جائے۔ یوں کہہ کے ڈانٹا
یہ سارے لوگ اسی دن اپنا بیگ اور سب کچھ لے کے نکلے. یہ ہے احصروا فی سبیل اللہ. ہم نے دین جو سمجھا ہے، بہت سی آیتوں کی تفسیر ہم کو وہ سمجھایا کرتے تھے اسی طرح کے واقعات سے، اسی لیے ہم آپ کو واقعات سنا کے سمجھاتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ناواقف ان کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ اللہ کا جو کلام ہے اگر وہ میں وہی دوہرا دوں آپ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان ناواقفوں کو جاہل کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ ناواقف لوگ مولویوں کے پہناوے سے، مولانا خلیل احمد کے مہنگے عمامہ سے، مولانا عبدالحلیم کی مہنگی چھڑی سے کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے پیسے والے مولوی صاحب ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہرے سے ان کو پہچان لوگے. چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، کھانا ٹائم سے نہیں ملتا، ناشتہ موقع سے نہیں ملتا، کام ان کے اوپر تنہا، پریشر اس کا، ان کے سیکریٹری پیے لوگ نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج کا مدرسہ دیکھ کر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. آج کا مدرسہ الگ ہو چکا ہے. آج کے مولوی بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کی گاڑی دیکھ کر میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. لا یسألون الناس الحافا، اگر کبھی ان کو کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ اشارتاً کنایتاً کہہ دیں گے، لیکن عام محتاجوں ضرورت مندوں کی طرح لگ لپٹ کر ضد کر کے نہیں. اس مرتبہ تو آپ کو 500 روپے دینا ہی پڑے گا چندے میں. کیوں؟ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، نوٹ بندی بھی ہو رہی ہے، آپ دینا. اس طرح سے نہیں، بس انہوں نے ابھی عمومی بات کہہ دی تو کہہ دی. اللہ تعالیٰ ان اکابرین کو جنت نصیب کرے. مولانا ابو الحسن علی الندوی 1967 میں برما گئے تھے، کہہ چکا ہوں، ندوے کی مالی مدد کے لیے. کس کے لیے؟ اور 1 مہینہ رہے، بندہ خدا نے کہیں اشارہ نہیں کیا. اور جو بات برما کے مسلمانوں کے بارے میں کہی تھی وہ ان کی حیات میں ہی سب پوری ہو گئی. برما کے لوگ بھی مولانا کو کہتے رہے، ایسا مولوی آیا ہے کہ 2 روپیہ بھی نہیں مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے. اور آنے کے بعد ندوے نے بھی کہا کہ آپ تو پھر کیا لے کے آئے؟ انہوں نے فرمایا تالا لگا دو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر، تم جو مال بھی خرچ کرو گے احسان جتلانے کی نیت سے یا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں. زندہ بسلامت رہا تو باقی آیتوں کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.